السلام علیکم ویورز، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. سو ٹوڈے آئی ول ایکسپلین دا سیکنڈ چیپٹر کلیئرنگ ان دا اسکائی مینس آسمان کی بلندیوں کو چھوتا ہوا کھیت. سو ویورز، اس چیپٹر کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے امپورٹنٹ تھیم کے بارے میں بتاؤں گی تاکہ آپ کو یہ سننے کے بعد آئیڈیا ہو جائے کہ اس اسٹوری میں کیا ہوا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. اس چیپٹر سے ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ محنت میں عظمت ہے. مطلب اگر ہم محنت کریں تو ہماری محنت پایہ تکمیل تک ضرور پہنچ جاتی ہے. اور جسمانی صحت کے ذریعے انسان نہ صرف ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے بلکہ صحت مند بھی رہتا ہے. اس لیسن میں 2 کریکٹرز ہیں، مینس 2 کردار ہیں. فرسٹ جیس اینڈ سیکنڈ ہز فادر، جیس اور اس کا باپ. جیس کا باپ جو کہ 70 سالہ بوڑھا ہے. گرمی کا موسم ہوتا ہے جب جیس اپنی ماں کو پلیٹوں سے بھری ہوئی ٹوکری دینے آتا ہے. جیس اتنی گرمی میں چلنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتا، مگر وہ اپنے باپ کو انکار نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اپنے باپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وہ ایک پہاڑ پر چڑھنا شروع کرتے ہیں. جیس کا باپ اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرتا ہے اور اپنی زمین کی زرخیزی کی تعریف بھی کرتا ہے. وہ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے ان کو کچھ راستے درکار ہوتے ہیں، مثلاً کچھ آسان چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور کچھ مشکل بھی ہوتے ہیں، لمبے بھی ہوتے ہیں. لیکن بوڑھا جو ہے وہ سب سے مشکل اور لمبے راستے کا انتخاب کرتا ہے. بوڑھا جیس کو اپنی صحت کے بارے میں بتاتا ہے کہ آج سے 40 سال پہلے کس طرح ڈاکٹرز نے اسے پیدل چلنے سے روکا تھا، اور نہ صرف پیدل چلنے سے روکا تھا بلکہ مکمل آرام کرنے کے لیے کہا تھا. لیکن بوڑھے نے آرام کرنے کی بجائے سخت محنت کی اور اپنے 5 بچوں کو بھی سنبھالا. اب بھی وہ 4 ماہ سے کچھ ڈاکٹرز کے پاس جا چکا ہے مگر سب نے اسے آرام کا مشورہ دیا ہے. مگر وہ محنت کا عادی ہے، شاید یہی چیز اس کی صحت کا راز ہے. جیس سوچتا ہے کہ اس کا باپ اسے کیا دکھانا چاہ رہا ہے. چلتے چلتے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں. پہاڑ کی چوٹی پر صاف ستھرا کھیت ہوتا ہے جس کے گرد ایک باڑ لگائی گئی ہوتی ہے. باڑ وہ اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ ان کو جانوروں سے محفوظ کیا جا سکے. اس کھیت کو اس میں ٹماٹر، آلو، اس طرح کی سبزیاں لگائی ہوئی تھیں. جیس اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے یہ کھیت یہاں پہ کیوں کاشت کیا، اتنی اوپر پہاڑوں کی چوٹی پر کیوں کاشت کیا، جبکہ ان کے پاس نیچے وادی میں بہت زرخیز زمین موجود ہے. اس کے باپ نے جواب دیا کہ یہ زمین نہیں ہے، آج سے پہلے کسی نے اس زمین میں کچھ نہیں بویا اور ایسی زمین پر سبزیاں بہت ذائقے دار بھی ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کا باپ مٹی کو دونوں ہاتھوں میں پکڑتا ہے، اسے سونگھتا ہے اور اپنی انگلیوں سے گزارتا ہے. مٹی ہوا میں تازہ ہوا کی طرح اڑنے لگتی ہے. بوڑھا کہتا ہے یہ بہت زرخیز زمین ہے. اس کے بعد وہ ماضی کے متعلق کچھ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آسان راستے کا انتخاب کرتا ہے بوڑھا. جیس اپنے باپ سے پوچھتا ہے کہ انہوں نے واپس آنے کے لیے اس راستے کا انتخاب کیوں کیا ہے اور اوپر جانے کے لیے اتنے زیادہ راستے کیوں بنائے. تو اس کے جواب سے جیس بہت متاثر ہوتا ہے. اس کے باپ نے جواب دیا کہ جب وہ بیمار تھا تو اس نے لمبا راستہ بنایا اور جوں وہ صحت مند ہوتا گیا وہ اپنے لیے عمودی راستے بناتا گیا. اس سے اسے یہ پتہ چلتا تھا کہ اس کے اندر طاقت آ رہی ہے، وہ صحت مند ہو رہا ہے اور وہ سخت محنت بھی کر سکتا ہے. اور لاسٹ میں آپ کو اس سٹوری کے مورل لیسن کے بارے میں بتاتی ہوں. یہ کہانی ہمیں ہیلدی اور ایکٹیو بناتی ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنی لائف میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہانی ہمارے اندر زمین سے محبت کرنے کی خواہش بھی پیدا کرتی ہے. So viewers, we should always adopt hardest ways in our life. I hope you got it. Thanks for watching.